وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو. تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو. اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. میرے معزز اور محترم قابل صد احترام دوستو اور بزرگوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ میرے پیارے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیں. دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے پیارے پیغمبر پہنچا دے جو آپ کی رب کی طرف سے آپ تک پہنچا ہے. جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے میں کتنی تکالیف اور مصائب اٹھائے ہیں.
آپ پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے، طرح طرح کی تکالیفیں آپ کو پہنچائی گئی، آپ کو تنگ کیا گیا، آپ پر ہر طرح کے فتوے لگائے گئے، آپ کے نام مبارک کو بگاڑا گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ سب کچھ صرف اور صرف عقیدہ توحید کے لیے برداشت کیا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا بدر احد سے بھی زیادہ آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے، کسی نے آپ کو ستایا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، یوم طائف جب میں عقیدہ توحید لے کر طائف کی طرف چل پڑا اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو مکے والے نہیں مانتے، وہ نہیں سنتے، تو یہ طائف والے میری مانیں اور میری سنیں گے۔ تو جب میں طائف گیا اور طائف والوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، جو مجھے تڑپایا، جو مجھے انہوں نے تنگ کیا، اس سے زیادہ تکلیف میں نے کہیں نہیں اٹھائی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو دعوت و توحید دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ شروع ہوا، چلتے 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 وہ سلسلہ شیب ابی طالب تک پہنچا۔ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ ان تمام مسلمانوں کو سمیت ان کے پیغمبر، ان کو اس گھاٹی کے اندر مقید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور ان کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، یا تو اس بائیکاٹ کے دوران یہ مر جائیں گے یا عقیدہ توحید چھوڑ کر اپنے پیغمبر کو ہمارے حوالے کر دیں گے، اور حوالے کرنے کے بعد ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس پیغمبر کو شہید کر دیں گے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام ہی ایسا رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ معنی اور مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی پوری دنیا تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا ہے شرک کو مٹانے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو مبعوث ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ جتنے بھی غیر اللہ ہے، جتنے بھی اللہ کے شریک ہیں، انہیں زمین بوس کر دے اور صرف عقیدہ توحید کا بول بالا کر دے۔ لیکن کفار انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے، ظلم اور جبر کی وجہ سے، ہو سکتا ہے قید تنہائی کی وجہ سے یہ مسلمان باز آ جائے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اسلام کے اندر قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کے اندر اللہ نے لچک رکھی ہے، جتنا کسی نے دبانے کی کوشش کی ہے اتنا ہی اللہ نے اسلام کو اونچا کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کفار نے پیغمبر انقلاب اور صحابہ کرام کو
مقید کر دیا، اور مقید کرنے کے بعد پھر ان کے اپنے لوگ اٹھے اور انہوں نے آپس میں صلاح اور مشورہ کیا کہ یار اتنا بڑا ظلم، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے کنبے ہیں، خاندان والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد ہے، ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا، ہمیں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے مشورہ کیا کہ جو معاہدہ لکھا ہوا بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ چپکایا ہے، اس معاہدے کو توڑ کر، اس معاہدے کو پھاڑ کر ہمیں پھینک دینا چاہیے۔ انہوں نے یہاں مشورہ کیا اور عرش والے نے وہاں پر اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے پیغمبر کو خوشخبری دو کہ جو رب نے امتحان لینا تھا وہ رب لے چکا، اور شیب ابی طالب کے اندر جو آپ کے شاگرد مقید تھے، شیب ابی طالب کے اندر جو اصحاب رسول مقید تھے، شیب ابی طالب کے اندر جو عورتیں اور بچے مقید تھی، رب نے ان کا امتحان لیا، اور رب نے اس امتحان کے اندر، رب نے اس آزمائش کے اندر انہیں مکمل طور پر کامیاب قرار دیا۔ رب نے فیصلہ کر دیا کہ اب امتحان کی گھڑی ختم ہو چکی ہے، اب آزمائش کی گھڑی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرے پیارے پیغمبر آپ جا کر مشرکین مکہ کو پیغام بھجوائیے گا کہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا ہے۔ خیر، اللہ کے پیغمبر نے اپنے چاچا کو بلایا اور اس کے سامنے یہ بات رکھی۔ چاچا نے جواب دیا کہ میرے بھتیجے، کیا تجھے تیرے رب نے یہ خبر دی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قال نعم، ہاں مجھے رب نے پیغام بھیجا اور یہ خبر دی ہے۔ حضرت ابو طالب نے مکے کے جو سردار تھے انہیں بلایا، ان کے سامنے بات رکھی، وہ دیکھنے کے معاہدہ دیکھا، واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، اس معاہدے کے اندر وہ الفاظ اور وہ جملے باقی تھے جس پہ رب کا نام لکھا ہوا تھا، باقی تمام کا تمام معاہدہ دیمک چاٹ چکا تھا۔ خیر، شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید بامشقت اور مکمل بائیکاٹ وہ رب نے ختم کر دیا۔ جب رب نے اسے ختم کر دیا تو پھر جب وہ قید ختم ہوئی، اس قید کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے چچا ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ بعض اوقات تو وہ جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کا مکمل ساتھ دیا، لیکن ایمان ان کے نصیب کے اندر نہیں تھا۔ یہ تو اس کی حکمت کی باتیں ہیں اور وہی جانے، ہمیں ان باتوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے، اپنے رازوں کو وہ خود ہی جانے۔ اگر اس کی مرضی آئے تو بلال کو حبشے سے بلا کر دولت ایمان سے سرفراز فرمائے، اگر اس کی مرضی آئے تو صہیب کو روم سے بلا کر دعوت ایمان سے سرفراز فرمائے، اگر اس کی مرضی آئے تو غلاموں کو اٹھا کر دعوت اسی طرح دولت ایمان سے مستفید فرمائے، اور اگر اس کی مرضی نہ آئے تو اللہ کے پیغمبر کا سگا چاچا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہے، اللہ کے پیغمبر کا ہر طرح کا ساتھ دیا ہے، جب رب کی مرضی نہیں تو وہی سگا چاچا، قدم قدم پر ساتھ نبھانے والا چاچا، وہ دولت ایمان سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر اس کی مرضی آئے تو سالوں کی ایک بدکارہ عورت کو صرف اسی لیے بخش دیا جاتا ہے کہ وہ ایک پیاسی بلی کو پانی پلاتی ہے اور رب اسے بخش دیتا ہے، اور اگر اس کی مرضی نہ آئے تو سالوں سال نبی کی رفاقت میں رہنے والا چاچا وہ دنیا سے خالی چلا جائے، ایمان اس کی قسمت کے اندر
ना हो। अपने राजों को वो खुद ही जाने। खैर, अल्लाह के पैगंबर का ये मुशफ़िक चाचा भी दुनिया से चल बसे और फिर अल्लाह के पैगंबर की बीवी मुसलमानों की अम्मा हजरत खुतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जो सिर्फ एक वफादार बीवी ही नहीं, एक वफाशार बीवी ही नहीं, बल्कि उन्होंने अल्लाह के पैगंबर की दीन पर, अल्लाह के पैगंबर के अकीदे तौहीद पर, अल्लाह के पैगंबर के नक्शे कदम पर चलकर जितनी दौलत थी, जितनी सरवत थी, वो तमाम की तमाम दौलत अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। और शेबे अबी तालिब के कैद खत्म होने के बाद यही वफाशार बीवी भी इस दुनिया से चल बसती है। अल्लाह के पैगंबर पर गोया के गमों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, अल्लाह के पैगंबर गमगीन होते हैं, लेकिन फिर भी एक ही धुन सवार है कि अकीदे तौहीद किसी तरह लोगों तक अकीदे तौहीद पहुंच जाए और किसी तरह ये लोग जहन्नम से बच जाए। कुरान के अंदर अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि मेरे पैगंबर की असलियत, मेरे पैगंबर की ड्यूटी ये है, वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, गोया के तमाम की तमाम इंसानियत जहन्नम की दहाने तक पहुंची हुई थी। मेरे पैगंबर ने आकर एक एक को कमर से पकड़ पकड़ कर उस जहन्नम के दहाने से हटाया और जन्नत में ले जाने की कोशिश की। अल्लाह के पैगंबर पर पहाड़ टूटे गमों के, लेकिन अल्लाह के पैगंबर पर एक धुन सवार है कि अकीदे तौहीद हर एक आदमी तक पहुंच जाए, अकीदे तौहीद हर एक कच्चे और पक्के घर तक पहुंचे, अकीदे तौहीद हर एक अमीर और गरीब तक पहुंचे, अकीदे तौहीद हर एक बादशाह और गधा तक पहुंचे। यही धुन लेकर अल्लाह के पैगंबर ने एक सफर फरमाया जिसे सफरे ताइफ कहते हैं। ताइफ वो इलाका है जहां मक्के के मुशरिक, मक्के के सरदार गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ताइफ का रुख किया करते थे, गर्मियां गुजारते थे। चूंकि ताइफ का इलाका सरसब्जो शादाब इलाका था, बागों वाला इलाका था, चश्मों वाला इलाका था, तो मक्के के सरदार जो थे वो गर्मियों के अंदर ताइफ के इलाके में जाते कि गर्मियों से महफूज रहे। अल्लाह के पैगंबर ने सफर ताइफ बांधा, साथ जाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने रफाकत के लिए जिसे मुंतखब किया वो एक नौजवान, छोटी उम्र है, आजाद करदा गुलाम है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो। उन्हें साथ लिया और साथ ले जाने के लिए कोई सवारी नहीं। मैंने इब्तिदा में बात की कि रब की हिकमतों को रब ही जाने। जब पैगंबर को मेराज पर बुलाना चाहा तो जन्नत से सवारी भेजी, और अब जो सफरे ताइफ है, मक्के से ताइफ तक तकरीबन 60 मील का रास्ता है। कोई पैगंबर के पास सवारी नहीं, बल्कि चलने के लिए, सफर को आसान बनाने के लिए, पाँव को पत्थरों से बचाने के लिए कोई कीमती जूते तक नहीं। पैगंबर के पाँव के अंदर मामूली 2 चप्पल है, वो चप्पल पहनकर पैगंबर ने ताइफ का सफर इख्तियार फरमाया। साथ एक ज़ैद बिन हारिसा है, 60 मील का रास्ता है। रास्ते के अंदर सहरा भी आते हैं, रास्ते के अंदर नोकीले पत्थर भी आते हैं, रास्ते के अंदर झाड़ियां भी आती है, रास्ते के अंदर गर्म रेत भी आती है, रास्ते के अंदर इसी तरह मूजी जानवरों से भी सामना हो सकता है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर पर एक ही धुन सवार है कि अकीदे तौहीद पहुंचाना है, लोगों को जहन्नम की आग से बचाना है। और अल्लाह ने एक दूसरा तुर्रे इम्तियाज, एक तमगे इम्तियाज अपने पैगंबर के सर पे सजा दिया था कि मेरे प्यारे पैगंबर, जिस तरह मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैंने आपके सर पर रहमतुल लिल आलमीन का तमगा सजाया है। और रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर लोगों की दुखों को, लोगों की तकालीफ
तकलीफों को वो देख कर बर्दाश्त नहीं करता। अपने जान पर जितने तकालीफ आए, जितने दुख आए, जितने मुसीबतें आए, अल्लाह के पैगंबर ने बर्दाश्त की। लेकिन जब बात आई उम्मत की तो अल्लाह की पैगंबर ने इस उम्मत की मामूली तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह के पैगंबर ने सफर इख्तियार फरमाया। मामूली दो चप्पलें पहनकर बड़ा लंबा सफर है, 60 मील का सफर है, साथ जाने के लिए कोई भी नहीं। एक छोटी उम्र का गुलाम है, छोटी उम्र का ज़ैद बिन हारिसा है। सफर इख्तियार फरमाया। जाते जाते जब अल्लाह के पैगंबर पहुंचे और ये इरादा लेकर पहुंचे कि चलो, मक्के वालों ने नहीं सुना, ताइफ वाले सुने, मक्के वालों ने मेरी बात नहीं सुनी, हो सकता है वो सुने, मक्के वालों ने मेरे अकीदे को नहीं अपनाया, हो सकता है वो अपना ले। यही इरादा लेकर अल्लाह के पैगंबर चल पड़ते हैं। लेकिन जब अल्लाह के पैगंबर ताइफ की वादी में पहुंचे हैं और आगे जो लोगों ने इस्तकबाल किया है, तारीख की किताबें शाहिद है, हदीस की किताबें शाहिद है, सीरत की किताबें शाहिद है। अल्लाह के पैगंबर जाते हैं, सबसे पहले एक सरदार के पास, उसे अकीदे तौहीद सुनाते हैं, अपने पैगंबरी के बारे में बताते हैं कि मुझे रब ने पैगंबर बनाया है और मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद किसी ने नबी बनकर नहीं आना। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की वहदानियत लेकर आया हूं, मैं तुम्हारे पास अकीदे तौहीद लेकर आता हूं। जब उसने सुना तो उसने कहा कि मैं तबाह व बर्बाद हो जाऊं, मैं तेरी बात मानूं, मैं कैसे तुझे पैगंबर मानूं कि जिसके पास चलने के लिए सवारी नहीं है, जिसने इतना लंबा सफर किया, चलने के लिए एक गधा तक मौजूद नहीं, उसे रब ने पैगंबर बनाना था। उसने ये बात की जो दिल पहले से जख्मी था, ये जुमले तीर बनकर उस दिल पे लगते हैं। अल्लाह के पैगंबर उसे छोड़कर दूसरे सरदार के पास जाते हैं। वो जब ये जुमले सुनता है तो वो कहता है कि रिदाए काबा तार तार हो जाए, काबे की चादर वो तार तार हो जाए, अगर अल्लाह ने तुझे पैगंबर बनाकर भेजा है। जब ये जुमले सुने उसे छोड़ा, तीसरे के पास जाते हैं। जब तीसरे के पास गए तो उन्होंने भी कोई हौसला अफजा जुमले नहीं कहे, उन्होंने भी मुसाफिर और परदेसी समझकर दरगुजर नहीं किया। उनके सामने अल्लाह के पैगंबर ने अकीदे तौहीद रखा, अपनी नबूवत और रिसालत रखी। तो तीसरे सरदार ने जवाब दिया, उसने कहा कि अगर तू रब का पैगंबर है तो मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं तेरा सामना कर सकूं, तेरे सामने बोल सकूं, ये बेअदबी है। और अगर तू रब का पैगंबर नहीं तो ये मेरी जिल्लत है, मेरी बेइज्जती है कि मैं उस शख्स से बात करूं जो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह झूठ बोलता है, जो अपने आप को पैगंबर कहलवाता है। खैर, ये जुमले उन्होंने कहे और सिर्फ इन जुमलों पर उन्होंने इक्तिफा नहीं किया। अल्लाह के पैगंबर ये जुमले सुनकर सरदारों के दिल गिरफ्तार हुए, दिल गमों से भर गया। जो पहले ही दिल गमों से चूर था, इन सरदारों की अल्लाह की पैगंबर ने जब ये गुफ्तगू सुने, कोई उन्होंने हौसला अफजा जवाब अल्लाह के पैगंबर को नहीं दिया। अल्लाह के पैगंबर मजीद परेशान हो गए। फिर उन्होंने बस्ती से निकाला और बस्ती से निकालकर यूं नहीं किया कि किसी ने बात नहीं सुनी, अल्लाह के पैगंबर बस्ती से निकल आए, नहीं, बल्कि उन्होंने दीगर सरदारों को बुलाया और बुलाकर अल्लाह के पैगंबर का मजाक बनाया, अल्लाह के पैगंबर का तमस्खुर उड़ाया। अल्लाह के पैगंबर जो ताइफ के अंदर एक परदेसी थे, ताइफ के अंदर एक मुसाफिर थे, खाने पीने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं,
پیر کے اندر معمولی 2 چپلیں ہیں، ساتھ ایک نوعمر نوجوان لڑکا غلام ہے، اور جب وہاں سے بھی کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا، اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں، انہوں نے سرداروں کو بلایا اور بلا کر مذاق اڑایا۔ ایک اٹھتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے نبوت کے چہرے پر دے مارتا ہے، وہی چہرہ جو اگر آسمان کی طرف پھیر دے رب قبلے تبدیل کرے، وہی چہرہ جس کے بارے میں رب دیکھ کر قرآن نازل کرتا ہے، وہی چہرہ جس کی رب نے قسمیں اٹھائی ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے پیارے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، میرے پیارے تیری کالی زلفوں کی قسم، وہی چہرہ ہے جب طائف والے سامنا کرتے ہیں تو وہ پتھر اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر دے مارتے ہیں، 7 مغلظات بکتے ہیں۔ دوسرا اٹھتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور پر تھوکتا ہے۔ تیسرا اٹھتا ہے، وہ طائف کے اوباشوں کو جمع کرتا ہے، طائف کے جتنے چرسی بھنگی جتنے لفنگے ہوتے ہیں انہیں وہ بلا کر اللہ کے پیغمبر کے پیچھے لگاتے ہیں اور وہ آگے سے پتھر مارتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آگے آگے، پیچھے سے طائف کے اوباش آ کر پتھر مار مار کر اللہ کے پیغمبر کو لہو لہان کرتے ہیں۔ لہو لہان ہونے کے بعد حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کی جوتیاں مبارک وہ خون سے بھر جاتی ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ ایک جگہ پر اللہ کے پیغمبر کو بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کے بعد کوشش کرتے ہیں پاؤں سے جوتا چھڑانے کی، لیکن خون اندر اتنا جم چکا ہوتا ہے، خون اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پاؤں سے جوتوں کو چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور پر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں۔ چھینٹے مارنے کے بعد جب اللہ کے پیغمبر کو ہوش آتا ہے تھوڑے سے سستانے لگتے ہیں۔ سستانے کے بعد قریب ایک باغ ہوتا ہے، انگوروں کا باغ ہے، وہاں انگور کے ایک بیل کے سائے میں اللہ کے پیغمبر آرام کرنے کی غرض سے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور اس پر بھی جو طائف والوں کا رویہ تھا، طائف والوں نے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا، اس رویہ نے اللہ کے پیغمبر کے دل کو مزید پریشان کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کے دل کو اس رویہ نے چھلنی کر دیا۔ یہ نہیں کہ بات نہیں سنی تو بس خیر ہے، نہیں بات بھی نہیں سنی، ہر طرح سے اللہ کے پیغمبر کی گستاخیاں بھی کی، اللہ کے پیغمبر کو ستایا بھی۔ پھر 3 میل تک اوباشوں کو لگایا، چرسی بنگیوں کو لگایا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر پر پتھر برسائے، اور پتھر برسانے کے بعد جب اللہ کے پیغمبر بیٹھتے ہیں تو وہ اوباش آ کر بغلوں میں پیچھے سے ہاتھ دے کر اللہ کے پیغمبر کو اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پھر اللہ کے پیغمبر سستانے کے لیے 3 میلوں تک یہ پتھر مارنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، اس باغ میں بیٹھتے ہیں۔ باغ میں بیٹھنے کے بعد یہاں اللہ کے پیغمبر نے ایک ایسی دعا مانگی ہے جو دعا المستضعفین کے نام سے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، اس دعا کا ایک ایک لفظ، اس دعا کا ایک ایک فقرہ، اس دعا کا ایک ایک جملہ اگر انسان پڑھ لے تو انسان کا دل چھلنی ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگی، اللہم الیک اشکو بثنی وحزنی وقلتی عینی واہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ میرے پروردگار میں تجھ سے اپنی کمزوری کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنی بے بسی،
बेचारगी लाचारगी का सवाल करता हूँ, परवरदिगार आलम तू ने मुझे किन लोगों के सुपुर्द फरमाया है जो सख्ती से पेश आते हैं। इलाहुल आलमीन तू गरीबों का रब है, तू मेरा भी रब है। परवरदिगार आलम तूने मुझे उन लोगों को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, मेरे जान के मालिक बनाया है जो सख्ती से पेश आते हैं। परवरदिगार आलम मैं तेरी नाराजगी से डरता हूँ, अगर तू मुझ पर नाराज नहीं तो मुझे दुनिया की कोई टेंशन नहीं, दुनिया की किसी ताकत का खौफ नहीं, दुनिया की किसी ताकत का डर नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने ये दुआ मांगी और अपने रब से मांगा कि इलाहुल आलमीन मैं तेरी रजा चाहता हूँ, मैं तेरे चेहरे का नूर चाहता हूँ, जिस नूर की वजह से अंधेरे खत्म हो जाए, जिस नूर की वजह से जुल्मतें खत्म हो जाए। मैं तेरी रजा चाहता हूँ, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे दुनिया की परवाह, बोलो यार, मुझे किसी की परवाह नहीं। इस दुआ के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने एक हद फासिल कायम फरमाया है। इस दुआ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि खालिक का जो पोजीशन है वो क्या है और मखलूक की जो ड्यूटी है वो क्या है। इस दुआ के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने आबिद और माबूद के फर्क को वाज़ेह कर दिया। इस दुआ के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने नियाजमंद और बेनियाज के फर्क को वाज़ेह कर दिया। इस दुआ के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने एक खालिक और मखलूक के दरमियान जो फर्क है, आबिद और माबूद के दरमियान जो फर्क है, इसी तरह दाता और साइल के दरमियान जो फर्क है, इसी तरह इलाह और बंदे के दरमियान जो फर्क है, उस फर्क को वाज़ेह कर दिया। अगर कोई ये दुआ पढ़े तो हो ही नहीं सकता कि इस दुआ के पढ़ने के बाद, इस दुआ को समझने के बाद उसका ईमान डगमगाए, उसका ईमान मुतजलजल हो, उसके अकीदे के अंदर जर्रा बराबर शिरक आ जाए। और अगर कोई फिर भी अल्लाह के पैगंबर को खुदाई इख्तियारात के मालिक समझते हैं, अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह की खुदाई के अंदर शरीक समझते हैं, तो उनके लिए पैगंबर इनकलाब की ये दुआउल मुस्तदाफीन एक ताज़ियाना है, उन्हें समझना चाहिए। इस दुआ को सामने रखकर अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम अल्लाह के पैगंबर को मुख्तार कुल जानकर, अल्लाह के पैगंबर को हम इसी तरह आलिमुल गैब हाजिर और नाजिर जानकर कहीं अपने ईमान को खराब तो नहीं कर रहे। उनको इस दुआ के आईने में अपने ईमान को जांचना चाहिए कि कहीं हमारा ईमान वो खराब तो नहीं हो रहा, हमारा ईमान है भी या रुखसत हो चुका है। खैर, कहने का मतलब ये है, अल्लाह के पैगंबर ने उस बाग के साए के अंदर बैठकर रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगी कि परवरदिगार आलम किन लोगों के सुपुर्द कर दिया मुझे जो सख्ती से पेश आते हैं, किन लोगों को मालिक बनाया है मेरे जान के, जो मेरे जान के दरपे हो गए हैं। इलाहुल आलमीन मैं अपनी बेबसी का इजहार करता हूँ, अपनी कमजोरी का इजहार करता हूँ, अपनी लाचारी का इजहार करता हूँ, और तेरी रहमत मेरे लिए कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर का मुतालबा करता हूँ जिस नूर से जुल्म के अंधेरे छट जाते हैं, जिस नूर से जुल्म के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इलाहुल आलमीन मैं तुझसे तेरी रजा चाहता हूं, अगर तू राजी है तो मुझे दुनिया की फिक्र नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने यह दुआ मांगी। वहां उस बाग के जो मालिक थे उतबा और शैबा, उन्होंने देखा कि एक मुसाफिर है, साथ एक छोटा सा बच्चा है, लहू लुहान है, चेहरा जख्मी है, बदन जख्मी है, सर मुबारक जख्मी है, हाथ जख्मी है, पांव जख्मी है, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो सही सलामत हो, जख्मों से चूर चूर। एक परदेसी, एक मुसाफिर आया है, सस्तानी के लिए बैठा है। उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया,
جس غلام کا نام تھا عداس، عیسائی تھا، اس غلام کو بلا کر انگور کے خوشے دیے کہ جاؤ اور اس مسافر کو پیش کرے، وہ کھائے، اپنی بھوک مٹائے، اپنی پیاس مٹائے۔ وہ غلام انگور کے خوشے اٹھاتا ہے اور آ کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ انگور کی طرف بڑھاتے ہیں۔ وہ غلام سن کر حیران ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ پردیسی مسافر مجھے یہ بتا، یہ جملے یہاں کے لوگ نہیں بولتے، یہ جملے تو انجانے جملے ہیں، پہلی بار سن رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا کہ مجھے بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے کہ میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اچھا یونس بن متا کے شہر کا، اس علاقے کا تو رہنے والا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ جی آپ کیسے یونس بن متا کو جانتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ وہ بھی مرد صالح تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کے پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ وہ غلام اٹھ کر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ وہاں وہ دونوں بھائی باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھتے ہیں۔ منظر دیکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی دیکھو اس شخص نے ہمارے غلام پر بھی جادو چلا دیا۔ جو ہمارا غلام تھا عیسائی مذہب کا تھا، وہ اس شخص کے پاس گیا، اب دیکھو کیسے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، لگتا ہے اس کا جادو چل گیا ہے، ہمارے غلام پر بھی جادو ہو چکا ہے، وہ مکمل طور پر اس کا ہو کر رہا ہے۔ غلام جاتا ہے، عتبہ اور شیبہ پوچھتے ہیں کہ جناب والا یہ کیا منظر تھا؟ انگور دینے کے لیے بھیجا تھا، آپ تو کچھ اور لے کر آ رہے ہیں۔ وہ غلام کہتے ہیں کہ میرے آقا نہ پوچھئے گا، اس دھرتی پر، اس کائنات کے اندر اس شخص سے بڑھ کر میں نے سچا کسی کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیے تو صحیح کون سی آپ نے سچائی دیکھی؟ 2 منٹ کے اندر اندر وہ کون سا ایسا کرشمہ تھا جس نے 2 منٹ کے اندر آپ کو زیر کر لیا، آپ کو اپنا غلام بنایا؟ کون سی سچائی تھی؟ تو غلام کہنے لگا کہ جناب والا جو شخص نے باتیں بتائی ہے وہ سوائے پیغمبر کے کوئی اور بتا نہیں سکتا، مجھے اس نے وہ بات بتائی ہے یونس بن متا کے بارے میں، نینوا شہر کے بارے میں، جس کے بارے میں کوئی پیغمبر ہی بتا سکتا ہے، عام آدمی اس کے بارے میں نہیں بتاتا۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے غلام کو عتبہ اور شیبہ کہ خبردار اس کے باتوں میں آ کر اپنے عقیدے کو تبدیل نہ کرے، تیرا عقیدہ اس کے عقیدے سے بہتر ہے، وہ تو ویسے ہی باتیں کرتا ہے، اس کے باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ خیر اللہ کے پیغمبر نے اس باغ کے سائے میں بیٹھ کر چند لمحے سستائے ہیں۔ سستانے کے بعد جب اللہ کے پیغمبر اٹھتے ہیں، بوجھل اور غمزدہ دل لے کر، زخمی جسم لے کر اللہ کے پیغمبر نے سفر شروع کیا تو ایک پہاڑی پر پہنچتے ہیں۔ سامنے پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام قرن الثعالب یا قرن المنازل ہے۔ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، ایک بادل نظر آتا ہے، بادل کی طرف سر مبارک اٹھاتے ہیں تو بادل میں حضرت جبریل علیہم السلام وہ موجود ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والوں نے جو سلوک کیا آپ کے رب نے اس سلوک کو دیکھ لیا، طائف والوں نے جو باتیں کی آپ کے رب نے ان باتوں کو سن لیا، طائف والوں نے جو رویہ اختیار کیا آپ کے رب نے ان رویوں کو دیکھ لیا۔ آپ تو گئے تھے عقیدہ توحید دینے کے لیے، آپ تو گئے تھے
جوڑ پیدا کرنے کے لیے، آپ تو گئے تھے ساتھ ملانے کے لیے، آپ تو گئے تھے بات سنانے کے لیے، لیکن نہ انہوں نے آپ کی بات سنی، نہ وہ توڑ کے بجائے جوڑ پر آمادہ ہوئے، نہ وہ آپ کے ساتھ لگے، بلکہ انہوں نے وہ مظالم کیے جو سب آپ کے رب نے دیکھ لیے۔ اور یہ میرے ساتھ ملک الجبال فرشتہ موجود ہے، اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ ملک الجبال آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد یہی جملے دہراتا ہے کہ آپ کے رب نے جو سلوک طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، جو رویہ اختیار کیا ہے، آپ کے رب نے وہ رویہ بھی دیکھا، ان کی گفتگو کو بھی سنا، ان کی چال بازیوں کو بھی دیکھا، ان کی گستاخیوں کو بھی دیکھا۔ اب رب نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم کرے تو ان دونوں پہاڑوں کو درمیان میں کر کے ان طائف والوں کو پیس دوں، ان کی نسلیں ختم کر دوں، انہیں نیست و نابود کر دوں، انہیں اس دنیا سے فنا کر دوں، انہیں اس دنیا سے دفع کر دوں۔ اب اللہ کے پیغمبر کے لیے دوسرا امتحان ہے۔ پہلا امتحان صبر و استقلال کا امتحان تھا، پہلا امتحان ضبط اور اسی طرح برداشت کا امتحان تھا، پہلا امتحان اسی طرح طائف والے پتھر برسا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر نے اسی طرح صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، انہوں نے گالیاں دی، اللہ کے پیغمبر نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایک وہ امتحان تھا، ایک یہ بھی امتحان ہے۔ ملک الجبال موجود ہے، وہ صرف زبان نبوت سے نکلنے والے جملوں کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جملے نکلے، مجھے حکم مل جائے، میں طائف والوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ ایک وہ امتحان، اب ایک یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے عفو اور درگزر کا، یہ امتحان ہے حلم اور بردباری کا، یہ امتحان ہے معاف کر دینے کا۔ لیکن جہاں اللہ نے وادی طائف کے اندر اپنے پیغمبر کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ کر 100/100 نمبر دیے، اسی رب نے اپنے پیغمبر کو اس امتحان کے اندر بھی ثابت قدم رکھ کر 100/100 نمبر دیے۔ ملک الجبال موجود ہے، وہ انتظار میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر مجھے حکم دے، میں انہیں تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ امت پیغمبر کی کھیتی ہے اور کوئی کھیتی بان اپنی کھیتی کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے پیغمبر نے 2 جملے کہے کہ ملک الجبال یہ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے دھتکارا ہے، مجھ پر ظلم اور تشدد کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی آنے والے نسلیں آئے اور وہ عقیدہ توحید پر کان بند ہو جائے۔ یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، میرا سر زخمی ہے، چہرہ لہو لہان ہے، جسم لہو لہان ہے، میرے اس جسم اور زخموں کی مرہم صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی رب موحد پیدا کرے، ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو اللہ کے عقیدہ توحید کو ایکسپٹ کر لیں، عقیدہ توحید کو مان جائے۔ اگر ان کی آنے والی نسلوں کے اندر چند لوگ بھی موحد پیدا ہو گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے میرے رب نے میرے زخموں کا صلہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر بھی بد دعائی جملے نہیں فرمائے۔ راستے میں زید بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ان کے لیے بد دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اس موقع پر بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، باری تعالی انہیں تباہ و برباد نہیں کرنا، انہیں نیست و نابود نہیں کرنا، انہیں سزا نہیں دینا، یہ میری قوم ہے، صرف یہ جانتی نہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے آنے والے نسلوں میں اللہ موحد اور توحید کا پرچار کرنے والے پیدا کر دیں گے۔ اگر چند لوگ بھی توحید کا پرچار کرنے والے پیدا ہو گئے
تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھوں گا کہ میرے رب نے مجھے صلہ عطا فرما دیا۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔